بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات علماء کرام اور مہمانان اعظام اور دین کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ عزیز، ہمارے حضرت مولانا مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی پرمغز خطاب فرمایا آپ کے سامنے، اور پھر جامعہ کے محتمم مولانا سلیم صاحب بھی آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ میں آپ کے سامنے کچھ لبخشائی کروں۔ میں اپنی سعادت سمجھتے ہوئے ایک دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ دیکھو، دنیا کا کوئی تاجر آدمی سامان پہنچا دو، وعدہ نہیں، میں بعد میں ملتا ہوں، ابھی میں جلسے میں آیا ہوں۔ کرتا ہے تجارت میں، ٹھیک ہے، وعدہ نہیں، سامان پہنچا دو، وعدہ نہیں، بے فکر، اس میں ایک دو سامان ہے، میں بعد میں لے جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ وہ گھر پہ رات میں سویا تالا ہو کھلا تب ہے۔ بھی اس کا آمدنی چلتی رہے، ملک سے باہر گیا ہو تب بھی اس کی آمدنی چلتی رہے۔ آپ نے فیکٹریاں دیکھی ہوں گی کہ جو 24 گھنٹے چلتی ہے، ہر 8 گھنٹے پر کام کرنے والے بدلتے ہیں، اور وہ مالک کمپنی کا آرام کرتا ہے، کہیں گھومتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، اس کا اپنا کام جاری رہتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو کبھی یہ خیال آنا چاہیے کہ کوئی تجارت اس دنیا سے، کوئی کام اس دنیا سے ایسا کر کے ہم گزریں کہ ہم چلے جائیں قبر میں اور ہمارے ثواب کا میٹر چلتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ہم تو چلے جائیں دنیا میں اور ہمارا ثواب چلتا رہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، پھر وہ آدمی نماز نہیں پڑھ پاتا، روزے نہیں رکھ پاتا، ذکر نہیں کر پاتا، تسبیح نہیں پڑھ پاتا، سارا عمل اس کا منقطع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ چند قبروں کے پاس سے گزرے اور الگ ایک پاک جگہ پر پہنچ کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ 2 رکعت کون سی؟ جواب دیا کہ میں نے میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب ایک آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اس کو تمنا ہوتی ہے کاش کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے۔ یقیناً اس قبر میں سوئے ہوئے لوگوں کے اندر یہ بات ہوگی، یہ جذبہ ہوگا کہ کاش کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت مل جاتا، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ مجھے اللہ نے وقت دیا ہے، اس لیے میں نے یہ 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو اس دنیا میں وقت ملا ہوا ہے، قدر کر لینی چاہیے۔ جب آدمی مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ اگر وہ کر لیا جائے یا ان میں سے کوئی ایک اختیار کر لیا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قبر میں بھی ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ ان میں سے ایک چیز من صدقۃ جاریہ، آدمی صدقہ جاریہ کر کے جائے دنیا سے، کہ کوئی چیز بنوا کر دی۔ ہمارے مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطاب کے اخیر میں جس کی طرف اشارہ کیا کہ مدرسے کا تعاون کیا جائے۔ میں نے اور آپ نے مل کر اگر ایک درسگاہ قائم کر دی اور اس پہ طلبہ پڑھ رہے ہیں، مسجد قائم کر دی، اس میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی صف بچھا دی جس کے اوپر آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، طلبہ بیٹھ کر جس کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس درسگاہ کے بننے کے بعد ہمارا انتقال ہو گیا، ہم اپنی قبر میں ہیں لیکن ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے آدمی جائے۔ کوئی درخت لگا دیا، لوگ اس سے سایہ حاصل کرتے ہیں۔ کسی نے کوئی کمرہ بنا دیا کہ بھئی سفراء کرام آئیں گے، ان کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، اس کمرے میں وہ آرام کریں گے۔ کہیں پانی کا انتظام کر دیا کہ اب پانی نہیں ہے، لوگوں کو پانی ملتا رہے گا، تو انتقال کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ من صدقۃ جاریہ۔ نمبر 2، علم ينتفع بہ، یا کوئی علمی کام چھوڑ کر جائے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے، آدمی فائدہ اٹھاتا رہے۔ کسی نے کتاب لکھی اور بعد کے لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ یا اگر ہم عالم نہیں ہیں،
ہم نے کسی کی لکھی ہوئی کتاب چھپوا دی، کہیں مسجد میں قرآن کریم رکھوا دیے، کہیں کسی کتب خانے میں کتابیں مہیا کروا دی، اور طلبہ اس کو پڑھ رہے ہیں، علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں، انتقال کے بعد انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور نمبر 3، او من ولد صالح یدعو لہ، آدمی نیک اولاد چھوڑ کر جائے اور وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہے۔ آج کتنی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے کہ کسی نے مدرسہ قائم کیا اور یہ مدرسہ اب ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، وہ یہاں موجود ہے۔ مدرسے پر خرچ کرنے والے اور مدرسے کو قائم کرنے کی امید رکھنے والے کہ بھئی ہم مر جائیں اور یہ کام ہوتا رہے، علمی کام کا شوق رکھنے والے، وہ بھی یہاں موجود ہے۔ مدرسہ قائم کرنے والے، صدقہ جاریہ کی امید رکھنے والے، وہ بھی یہاں موجود ہے۔ علمی کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور آج وہ 7 بچے بھی یہاں موجود ہیں جو اپنے ماں باپ کو آج یہ کہہ دیں گے کہ آپ کے انتقال کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ آج یہ سب جمع ہے۔ اس حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ ساری چیزیں یہاں موجود ہے۔ سعادت مندی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس جلسے میں شرکت کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ بہت کچھ کہنا تھا، وقت کافی ہو چکا ہے، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں مدرسوں کو عظمت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلانات آتے رہتے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی کوئی صاحب بول رہا تھا کہ کیوں ایسا نہ کیا جائے کہ مدارس چند مدت تک کے لیے بند کر دیے جائیں۔ مدرسے بند ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت وہاں تک نہیں آئے گی جب تک کہ روئے زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا، اور اللہ اللہ کہا جانا وہاں تک باقی رہے گا جب تک مدرسے باقی رہیں گے۔ مدرسے ختم ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی، دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ ان مدارس ہی کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مدرسوں کی محبت، عظمت اور مدرسوں سے تعلق رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دعا عظمت و عز جملہ جہاں آمین۔ بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔